ایک عورت نے بغیر نکاح کے کسی مرد سے تعلق قائم کیا، اس کو حمل ہو گیا، گھر والوں کو پتہ چلا، دونوں کی شادی کرا دی، اس نکاح کا کیا حکم ہے؟ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایک لڑکی نے کسی لڑکے سے تعلق قائم کیا، دونوں پیار محبت جو بھی کہتے ہیں اس میں پھنسے، اور پھر اس چکر میں دونوں نے زنا کیا، باقاعدہ لڑکی اور لڑکا دونوں مل کے زنا کیے، اس زنا کے نتیجے میں یہ لڑکی اس لڑکے کے بچے کی ماں بن گئی، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، بعد میں اب لڑکی کے گھر والوں کو پتہ چلا، تو لڑکی کے گھر والوں نے لڑکے سے یا لڑکے کے گھر والوں سے بات چیت کر کے بھئی یہ طے کیا کہ دونوں بچوں سے غلطی ہو گئی ہے، اب کیا کرتے، دونوں کی شادی کرا دیتے۔ اب پیٹ میں بچہ ٹھہر جانے کے بعد اس عورت کا نکاح ہوتا ہے اس لڑکے کے ساتھ، دونوں شادی کرتے ہیں، اور ایسا بہت ہوتا ہے ہمارے سماج میں، ایسی ایک دو مثال نہیں، بہت ساری مثالیں ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ زناکاری کی آتی ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہرتا ہے، اس کے ساتھ شادی ہو جاتی ہے۔ بہت سارے لوگ تو شادی نہیں کرتے لیکن بہت سارے لوگ کر لیتے ہیں۔ بھائی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ یہ شادی جائز ہے کہ نہیں، تو اس کا جواب ہے کہ یہ شادی ناجائز ہے، حرام ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ایک لڑکی اگر حمل سے ہے تو جب تک اس کا بچہ پیدا نہیں ہو جاتا تب تک اس سے کوئی شادی نہیں کر سکتا، کوئی بھی عورت ہو، شادی شدہ عورت ہو یا زانیہ عورت ہو، جب تک اس کے پیٹ میں بچہ ہے، بچہ ہو نہیں جاتا تب تک اس عورت سے کوئی شادی کر ہی نہیں سکتا، چاہے یہ بچے والی عورت کسی بھی کنڈیشن میں کسی بھی شکل میں ہو۔ مثال کے طور پر ایک شکل یہ ہو سکتی ہے کہ آدمی کی بیوی تھی، طلاق دیا، پیٹ میں بچہ تھا، تو اب یہ عورت تب تک دوسری شادی نہیں کر سکتی جب تک کہ بچے کی ولادت نہ ہو جائے، ولادت ہی اس کی عدت ہے۔ یا ایسے ہی ایک آدمی کی بیوی تھی اور آدمی مر گیا، اور جب وہ مرا تو اس کی بیوی پیٹ سے تھی، حمل سے تھی، اب اس کے مرنے کے بعد اس کی اس بیوی سے کوئی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ اس کا بچہ پیدا نہ ہو جائے۔ تیسری شکل یہ بنتی ہے کہ ایک عورت نے زناکاری کیا، بدکاری کیا، اور بدکاری کرنے کے بعد اس کے پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا، تو اب اس عورت سے بھی کوئی شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ یہ بچہ جن نہ دے۔ اسلامی حکومت ہو تو معاملہ ہی الگ ہوگا۔ بات ہو رہی ہے کہ اگر اسلامی قانون نہ ہو تو پھر اس عورت کا کیا بنے گا جس کی شادی نہیں ہوئی ہے، جب تک اس کا بچہ نہیں پیدا ہوتا ہے تب تک کوئی شادی نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل ہے سنن نبی داؤد کی حدیث۔ بہت ساری روایتیں ہیں لیکن میں ایک روایت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سنن نبی داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2158، سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2158۔ اس میں رویفہ بن ثابت الانصاری رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحل لامرئ یؤمن باللہ والیوم الآخر ان یسقی ماءہ زرع غیرہ۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے جائز نہیں ہے ان یسقی ماءہ کہ وہ اپنا پانی استعمال کرے زرع غیرہ کسی اور کی کھیتی میں۔ اور آگے راوی کہتے ہیں یعنی اتیان الحبال، مراد یہ ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہم بستری کرنا۔ تو اگر عورت حمل سے ہے تو وہ کسی اور کا مسئلہ ہے، کسی اور کا بچہ ہے، یعنی اس عورت کا رحم ایک کھیت ہے، اس کھیت میں کسی اور کی پیداوار ہو رہی ہے، اب اس بیچ میں کوئی دوسرا اس عورت کے ساتھ ہم بستری نہیں کر سکتا۔ یہ اس حدیث میں ہے، اس حدیث کا مطلب یہ ہے جیسا کہ راوی حدیث نے آگے وضاحت کر دیا، اتیان الحبالہ یعنی جو حاملہ عورتیں ہیں ان کے ساتھ ہم بستری نہیں ہو سکتی، ان سے شادی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ ذہن میں رکھ لیں کہ ایک عورت جب تک حمل سے ہے تب تک اس کی شادی نہیں ہو سکتی۔ اس لیے جو عورتیں بھی یہ غلط کام کرتی ہیں، بہت ساری لڑکیاں ہیں وہ دین کا مسئلہ نہیں جانتی، بہت ساری لڑکیاں وہ اتنا اعتماد رکھتی ہیں لڑکے پہ کہ اگر کچھ مسئلہ ہوا، بچہ ہوا، ہم شادی کر لیں گے، لیکن ان بیوقوف عورتوں کو کون بتائے کہ اگر بچہ ٹھہر گیا تو شادی کرنا حرام ہے، ناجائز ہے جب تک کہ بچہ پیدا نہیں ہو جاتا۔ اور صرف مسئلہ یہ نہیں ہے یہ شادی نہیں کر سکتے، مسئلہ یہ بھی ہے کہ یہ جو بچہ ہوگا، پیدا ہوگا، یہ بچہ ناجائز بچہ شمار ہوگا۔ اگر لوگوں سے معاملہ چھپا کے شادی کر بھی لیا ان لوگوں نے،
غیر شرعی شادی ہے، جو بچہ پیدا ہوگا وہ ناجائز شمار ہوگا، اور صرف ناجائز شمار نہیں ہوگا بلکہ جب کل کو یہ آدمی مرے گا تو اس کی جائیداد میں اس کا حصہ بھی نہیں بنے گا۔ چنانچہ ایک روایت ہے سنن ترمذی کی حدیث نمبر 2113، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایما رجل آہر بحرۃ او امۃ، کہ جس شخص نے بھی کسی آزاد یا لونڈی عورت کے ساتھ زنا کیا، فالولد ولد زنا لا یرث ولا یورث، تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ زنا کا بچہ ہوگا، ناجائز بچہ ہوگا، یہ بچہ لا یرث نہ تو وارث ہوگا ولا یورث نہ اس کا کوئی وارث ہوگا، یعنی ناجائز طریقے سے جو بچہ پیدا ہوا یہ بچہ اس کا وارث نہیں ہوگا جس کا وہ خون ہے، حالانکہ اس کا خون ہے لیکن وارث نہیں ہوگا کیونکہ نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اسی طرح یہ بچہ بھی اگر مر جائے، یعنی بڑا ہو کے کما کے بہت ساری جائیداد بنا کے مر جائے، تو اس کی پراپرٹی میں اس کا جو باپ ہے، ناجائز باپ ہے، وہ حصہ نہیں پا سکتا ہے۔ تو ایسے بچے اصل میں ماں سے جوڑے جاتے ہیں، باپ سے نہیں، ماں کے بچے کہلائے جاتے ہیں، اور ماں اگر مر گئی اس کے پاس کچھ ہے تو حصہ بھی ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری وغیرہ کی روایت میں لعان کا مسئلہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو لعان کرایا تھا میاں بیوی میں، تو پھر ان دونوں کو الگ کر دیا تھا۔ وہاں مسئلہ یہ تھا کہ زنا کی تہمت لگی تھی، تو جب میاں بیوی کو الگ کیا تو بچے کو شوہر کے حوالے نہیں کیا، نہ یہ کہا کہ بچہ شوہر کا ہوگا بلکہ ماں کو دے دیا اور کہا یہ بچہ ماں کا ہوگا، اسی کی طرح منسوب ہوگا، اس کا بیٹا مانا جائے گا، اور وراثت کا مسئلہ بھی اسی کے ساتھ جڑے گا لیکن باپ کے ساتھ نہیں۔ تو یہ دو چیزیں ہیں، جو عورتیں بھی اس طرح کا کام کرتی ہیں وہ دھیان رکھیں، اور جو ماں باپ اپنی لڑکیوں کی شادیاں اس طرح کراتے ہیں ایسے کیسز میں، وہ بھی اچھی طرح سے ذہن میں رکھ لیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھ لیں، ایک بات یہ کہ ایسی شادی جائز نہیں ہے، اگر لڑکی حاملہ ہوگی تو اس لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی، اگر صرف زنا کیا ہوتا، بچہ نہیں ہوتا پیٹ میں، پھر توبہ وبہ کر کے شادی کرتے کوئی مسئلہ نہیں، شادی کر سکتے تھے، لیکن ابھی وہ پیٹ میں بچہ آ گیا، ابھی شادی نہیں کر سکتے۔ ہاں بچہ باہر آئے گا، بچہ پیدا ہوگا، پھر یہ توبہ کرے گی، اس سے شادی کر سکتے، لیکن جب تک پیٹ میں بچہ ہے شادی نہیں۔ تو یہ پہلی چیز کہ اگر پیٹ میں بچہ ٹھہر گیا شادی نہیں کر سکتے۔ دوسری بات یہ کہ یہ بچہ وراثت سے کٹ جاتا ہے اپنے اس باپ کا، جو کہ حقیقی باپ تو نہیں ہے لیکن اس کا خون ہے، اس کے مال میں یہ وارث نہیں ہوتا، نہ اس بچے کے مال میں اس کا باپ وارث ہوتا ہے۔ تو بہرحال جو اصل سوال ہے، میں نے ساری چیزوں کی وضاحت آپ کے سامنے رکھ دی ہے کہ ایسی شادی نہیں ہو سکتی، ایسی شادی ناجائز اور حرام ہے۔ امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا۔